السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی حالات زندگی کے بعد آج حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حالات زندگی پر بحث کر رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام نعمان تھا اور لقب امام اعظم، سراج الامہ، کاشف الغمہ، اور سلسلہ نسب اس طرح ہے: حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت ابن نعمان ابن مرزبان ابن ثابت ابن قیس۔ ابو حنیفہ کنیت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ابو حنیفہ کا مطلب ہے صاحب ملت حنفیہ، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر قسم کے باطل سے اعراض کر کے دین حق کو اختیار کرنے والا۔ اس غرض سے یہ کنیت اختیار کی، ورنہ حنفیہ نام کی آپ کی کوئی صاحبزادی نہیں تھی۔ آپ کا خاندان عجم کے معزز شرفاء سے تعلق رکھتا ہے۔ امام صاحب کے پوتے اسماعیل ابن حماد کہتے ہیں: نحن من ابناء فارس الاحرار۔ پیارے بھائیوں، امام ابو حنیفہ کے دادا نے اسلام قبول کیا، جن کا اسلامی نام نعمان رکھا گیا۔ انہوں نے کوفہ میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ان کے بیٹے ثابت پیدا ہوئی، جنہیں لے کر وہ بارگاہ مرتضوی میں پہنچے تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے ثابت اور ان کی ذریت کے حق میں برکت کی دعا فرمائی۔ ذهب ثابت الى علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وهو صغیر فدعا له بالبرکة فیہ وفی ذریته۔ امام صاحب کے پوتے اسماعیل ابن حماد کہتے ہیں: نحن نرجو ان یکون اللہ تعالی قد استجاب ذلك لعلی فینا۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے حق میں اللہ تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کو قبول فرمایا۔ پیارے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اس مجلس میں سورہ جمعہ نازل ہوئی۔ جب آپ نے اس سورت کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی تلاوت فرمائی تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرے کون ہیں جو ابھی تک ہم سے نہیں ملے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں سکوت فرمایا۔ جب بار بار سوال کیا گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر دست اقدس رکھ کر فرمایا: لو کان الایمان عند الثریا لأنہ رجال من ہؤلاء۔ اگر ایمان ثریا کے پاس بھی ہوگا تو اس کی قوم کے لوگ اس کو ضرور تلاش کریں گے۔ پیارے بھائیوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ولادت باسعادت 80 ہجری کو کوفہ یعنی عراق میں ہوئی۔ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ نے اس شہر میں آنکھ کھولی تھی جس کی ذرے ذرے سے علم و عرفان کی کرنیں پھوٹتی تھی۔ آپ ابتدائی تعلیم کے بعد کاروبار میں 20 سال کی عمر تک مصروف رہی، لیکن قدرت نے آپ کا فروغ علم کے لیے پیدا کیا تھا اور عظیم علمی کام لینا مقصود تھا۔ امام شعبی کی ہدایت پر علم دین کی طرف متوجہ ہوئی۔ ابتدا میں ادب و انشاء اور کلام کی تعلیم حاصل کی۔ کچھ دنوں بعد فقیہ وقت امام حماد کے حلقہ درس سے وابستہ ہو کر فقہ، حدیث
اور تفسیر کا درس لیا اور ذوق علم کی تسکین کے لیے مکہ، مدینہ اور بصرہ کے متعدد سفر کی، حرمین شریفین میں کافی دنوں تک قیام کیا جو علماء و مشائخ کے عظیم مرکز تھے۔ پیارے بھائیو، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خوش نصیبی تھی کہ آپ نے اس مبارک زمانہ میں آنکھ کھولی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کی زیارت کرنے والے کئی حضرات حیات تھے، ان کی زیارت کر کے شرف تابعیت سے مشرف ہوئی اور ان سے کسب علم کر کے بشارت نبوی کے مصداق ٹھہرے۔ پیارے بھائیو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جن صحابہ کرام کی زیارت کی ان کی نام گرامی یہ ہے: حضرت انس ابن مالک رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ، حضرت عامر ابن واسلہ رضی اللہ، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ وہ حضرات تھے جس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کی زیارت کی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔